بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ G4 کلاس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے سورۃ الکافرون، جو کہ پیج نمبر 130 پہ ہے۔ جی بچوں، کتاب کھولنے سے پہلے ہم اس سورت کا پس منظر پڑھیں گے، اس سورت کا پس منظر کے بارے میں جانیں گے کہ اس میں کیا ہے۔ جیسا کہ نام سے پتہ چل رہا ہے، کافرون کافر کی جمع ہے، اور کافر اسے کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا انکار کر دے۔ سورہ کافرون مکی سورہ ہے۔ اور اس کی 6 آیات ہیں۔ جی بچوں، کتاب کھولنے سے پہلے ہم اس سورت کا پس منظر پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ میں ہی جوان ہوئے، اور مکہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ مکہ کے لوگ جو تھے وہ ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل تھے، ایک سے زیادہ خداؤں پر یقین رکھتے تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ ہر کام کے لیے الگ الگ معبود ہوتا ہے، اور اس چیز کے لیے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ ہر کام کے لیے الگ الگ بت بنائے ہوئے تھے، جس سے وہ حاجات پیش کرتے تھے، مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ ان بتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح کے مانگنے کا حق ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتایا کہ اللہ ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرو، تو ان کو یہ بات بڑی عجیب لگی۔ وہ ایک سے زیادہ خداؤں کی پوجا کرتے آ رہے تھے، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ اور اس سورہ سے پہلے بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ پیشکش کی، اور اس سورت کے اندر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشکش کر رہے ہیں، آفر کر رہے ہیں۔ اس سورت کے پس منظر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایک دفعہ قریش کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو۔ آپ کے چچا ابو طالب جو تھے وہ آپ سے بے حد محبت کرتے تھے اور آپ کو سپورٹ کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو کہ وہ ہمارے درمیان میں نہ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا نے بلوایا اور کہا، پیارے بھتیجے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں ان سرداران قریش کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اگر یہ قریش میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تو میں تب بھی اس تبلیغ سے باز نہ آؤں گا، یا تو اللہ تعالیٰ اپنی اس دین کو مکمل کرے گا یا میں اس دین کی دعوت دیتے ہوئے شہید ہو جاؤں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کو پھیلانے کے لیے پوری کوشش کرتے رہے۔ اب سرداران قریش نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صورت باز نہیں آ رہے اس دین کی دعوت کو پھیلانے سے، تو ان کے دماغ میں ایک اور ترکیب آئی۔ انہوں نے اپنے ایک بہت بڑے سردار ولید بن مغیرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور آپ کو کچھ آفرز کی جو کہ ہر انسان کو پسند ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کسی قبیلے کے سردار بننا چاہتے ہیں، 3 پیشکش انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی قبیلے کے سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بالاتفاق اپنا سردار مان لیتے ہیں، آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔
اور اگر آپ کو یہ بھی منظور نہیں ہے تو ہم آپ کو دولت دیتے ہیں. اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم آپ کو دولت دیتے ہیں. اور اگر آپ کو دولت بھی نہیں چاہیے، اگر آپ کو مکہ کی کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی کسی خوبصورت عورت سے شادی کروا دیتے ہیں. یہ 3 باتیں تھیں جو ہر انسان کو پسند ہوتی ہیں. کسی انسان کا اس میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی یہ تمام آفرز کو ٹھکرا دیا تو وہ ناکام ہو کر واپس چلے گئے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید تیزی سے پھیلنے لگی ہے اور وہ مجبور ہوتے جا رہے ہیں لوگوں کو روکنے سے، لوگوں پہ تشدد کرنے کے باوجود لوگ اس دین کی طرف کھنچتے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاکرات کرتے ہیں اور کوئی اور راستہ تلاش کرتے ہیں جس سے کہ وہ باز آ جائیں اس دین سے. اس سورہ کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پیشکش کی وہ یہ ہے کہ 1 سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معبود کی عبادت کریں گے اور 1 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار کے معبودوں کی پوجا کریں گے. جب ان لوگوں نے یہ آفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی. اس سورت کے اندر واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کفر اور اسلام اور شرک اور توحید کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اسے کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے. اور شرک کرنا، بتوں کی پوجا کرنا، یہ ایک جھوٹا دین ہے، ایک خود ساختہ دین ہے، خود سے بنایا ہوا دین ہے. اسے کسی اور دین کے سہارے کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کو کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اور جب کفار نے یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کفار کو منہ توڑ جواب دیا اور یہ کہہ دیا کہ نہ حال اور مستقبل میں کبھی وہ ان بتوں کی پوجا کریں گے اور نہ ہی ماضی میں وہ کرتے تھے، تو کفار جو تھے وہ ناکام ہو گئے، مایوس ہو گئے اور اس کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا. جی پیارے بچوں، آپ کو اس صورت کی سمجھ آئی ہوگی. اس صورت کی آپ کو صورت کا شان نزول اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا پس منظر ہے، وہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس صورت کو پڑھیں گے اور اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کو مزید ذہن نشین کریں گے اس کی تعلیمات کو. تب تک کے لیے فی امان اللہ. اللہ حافظ.